بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے سحری و افطار کا بیان۔ حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ مسلم، ابو داؤد و ابن خزیمہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ طبرانی نے کبیر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے۔ نمبر 1 جماعت اور سرید اور سحری میں، سرید جو بنا کے کھایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ سحری میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سی توجہ دیجئے، تھوڑا سا وقت اس میں دیجئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولے سے رات کے قیام پر۔ نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا، یعنی سحری ضرور کھاؤ۔ طبرانی کبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ تعالی حساب نہیں جبکہ حلال کھایا، روزہ دار اور سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ امام محمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ 1 گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و سعید بن یزید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کی روایتیں آئی ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ ابو داؤد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے،
अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते। हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु से रावी के फरमाया, जो रोजादार का रोजा अफ्तार कराए या गाजी का सामान कर दे तो उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजादार को सवाब मिला, उतना ही अफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हलाल खाने या पानी से रोजा अफ्तार कराया, फरिश्ते माह रमजान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम शब क़द्र में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और एक रिवायत में है, जो हलाल कमाई से रमजान में रोजा अफ्तार कराए, रमजान के तमाम रातों में फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और शब क़द्र में जिब्रील उससे मुसाफा करते हैं। और एक रिवायत में है कि जो रोजादार को पानी पिलाएगा, सिर्फ पानी पिलाएगा रोजादार को, तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा नहीं होगा। ये रोजादार को अफ्तार कराने का सवाब है, तो हमें चाहिए कि हम रोजादारों को अफ्तार भी कराएं। अगर किसी रोजादार के यहाँ खाने पीने का एहतमाम नहीं, तो कम से कम उससे मालूम कर लें और कम से कम उसके यहाँ खाने पीने का एहतमाम भी कर दें। इसमें कोई गरीबी मुफलिसी नहीं आएगी। कैसे अमीर लोग हैं वो कि अपने दस्तरखान तो सजा लेते हैं मगर गरीबों का ख्याल नहीं करते हैं। एक दिन वो दिन भी आएगा जिस दिन के मैशर बपा होगा और जिस दिन के वो गरीब गुरबा पड़ोसी भी खड़े होंगे, तुम्हारे अजीज व अकारिब भी खड़े होंगे और उस वक्त वो अमीर भी होंगे खुदा की बारगाह में। उस वक्त क्या जवाब दिया जाएगा? काश हम अपने दस्तरखान से कुछ उन गुरबाओं को भी दे दें कि जिनके घर में खाने पीने के एहतमाम नहीं है, इंतजाम नहीं है। अगर एक खजूर से तुम्हारी उनने रोजा अफ्तार कर लिया, अगर तुम्हारे एक छुआरे से रोजा अफ्तार कर लिया, तो तुम्हें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। जितना उसे रोजा रखने का सवाब मिला है, उतना ही सवाब तुम्हें भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको दूसरों की खैर ख्वाही करने की तौफीक अता फरमाए और गुरबा व मसाकीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके दिल में रहम अता फरमाए और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए।